15 رجب المرجب حضرت بی بی زینب کی وفات کا دن ہے۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ حضرت بی بی زینب اسلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا اسلام اللہ علیہا کی بڑی بیٹی ہیں۔ آپ پیغمبر اسلام کی چہیتی نواسی ہیں اور ان کی احادیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے ہی آپ کا نام زینب رکھا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن طالب کے دور خلافت میں بی بی زینب کوفہ کی خواتین کو قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتی تھیں۔ حضرت زینب حضرت امام علی جیسے امام کی بیٹی، امام حسن اور حسین جیسے اماموں کی بہن اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ علی کی بیٹی بولتا قرآن نہ ہوتی، دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی، گر نہ ہوتی یہ بطول کی بیٹی، یہ حج یہ نماز یہ اذان نہ ہوتی۔ حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ مشہور مقاتل کی روایات کے مطابق امام حسین نے عاشورہ کے دن آخری وداع میں حضرت زینب سے نماز شب میں خصوصی دعا کی سفارش کی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد یہ حضرت زینب ہی تھیں جو دوسروں کے لیے تسلی و تشفی کا باعث تھیں۔ آپ نے دوسرے اسیروں کے ساتھ اسیری کی حالت میں کوفہ سے شام کا سفر کیا۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ امان کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد از حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئی۔ آپ ایک مانوی شخصیت تھیں، اسی لیے دربار کوفہ اور دربار شام میں آپ کے خطبات بہت مشہور ہیں۔ علی کو صبر کے بدلے ملے حسن و حسین، علی کو فکر کے بدلے عطا ہوئی زینب، حوالے کر کے خدائی یہ کہہ رہا ہے خدا، تیری رضا کی نہ قیمت ادا ہوئی زینب۔
آپ نے یزید کے دربار میں اپنے خطبوں کے ذریعے سامعین دربار کو بہت متاثر کیا۔ آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد بہت زیادہ مصائب برداشت کیے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ام المصائب ہے۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب۔